بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ نازل کی ہوئی کتاب، اس میں کچھ شک نہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ، یہ سورۃ مکی ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا اترنا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا اترنا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آگے چلیے جی۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت قبول کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑی ہے، بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ اور اس کتاب کو جو ہم نے مشن سونپ کر بھیجا ہے، اتارا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قوم کو ڈرایا جائے جن کے پاس ایک عرصے سے کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ فترت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور تک 571 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آگے چلیے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ اسے چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ جی آسان ہے، اس طرح کے ارشادات پہلے گزرے ہیں۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ تدبیر فرماتا ہے کام کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ اس کی طرف چڑھتا ہے اس دن میں کہ اس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہے۔ وہ دن جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ ہم نے ہر ڈائریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنے گفتگو کے سائیڈ افیکٹ پہ نظر اسی وقت پڑتی ہے جب بندے کی تمام ادیان و مذاہب اور تمام اقوال پر نظر ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ مہارت نصیب ہو جائے، تو تحقیق کا رخ بڑا سیدھا ہو جاتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ میں نے یہ جو بات کرنی ہے، میری اس بات میں اگر تو صرف اور صرف کوئی خطیبانہ جوش ہے تو کوئی غلط مذہب اس سے فائدہ اٹھا لے گا، تو ایسی بات پھر بڑی احتیاط سے کرنا ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے وقت سب سے زیادہ حق ہے قرآن کا کہ جو بات کہی جائے تحقیق کے مطابق کہی جائے۔ یہاں خطیبانہ کھچا تانیاں اور اپنے جذبات اور اپنی مرضی کی تشریحات نہیں چلتی۔ قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں تو ان کے بال بڑھ جاتے ہوں گے۔ اب یہ بات سن کے بچے بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ بے وقوفی کی حد ہو گئی اور بلف کرنے کی انتہا۔ بال بڑھ جاتے ہوں گے، ناخن بڑھ جاتے ہوں گے، تو وہ حجامت کیسے کرواتے ہوں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ قادیانیوں کو ماننے والوں کو چاہیے کہ آج کے بعد ان سے توبہ کر دیں۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے نا تو اس مذہب سے توبہ کر جاؤ جس کے اندر ایسی بے وقوفانہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، پتہ ہے وہاں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ آج 2023 جا رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو 2 دن گزرے ہیں وہاں پر، 2 دن گزرے ہیں۔ کیوں؟ یہاں کا 1000 سال وہاں کے 1 دن کے برابر۔ ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، بڑا غالب، بے حد رحم فرمانے والا۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔
وہ جس نے بہت اچھا بنایا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ چلتے جائیے، اس طرح کی باتیں ارشادات پہلے گزر چکے ہیں، چلیے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے برابر کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ جی، اسے برابر کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور کان، آنکھ اور دل عطا فرمایا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں متعدد بار اور ان کی اہمیت پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آگے جی۔ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور وہ بولے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم ضرور پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ بس وہی پرانا استبعاد۔ آگے جی۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ فرما دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ وفا دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اور آپ تعجب کریں گے اگر آپ دیکھیں گے جب مجرم اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیکی کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ جی وہاں جا کے پچھتائیں گے، واپسی کا مطالبہ کریں گے، لیکن اب پچھتاوے کیا فائدہ۔ جی۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ میں ضرور سرکش جنوں اور ظالم انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل بات کا حصہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ابلیس سے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے ساتھ اور تیرے پیروکاروں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 85۔ جہاں انسانوں اور جنوں کی تخصیص جو ہے اس میں فرشتوں کی معصومیت کی طرف اشارہ ہے۔ جہنم کا تذکرہ کرتے وقت فرشتوں کا ذکر نہیں کیا کہ ان سے بھی بھر دوں گا۔ اگلی آیت بھی ذرا دیکھیں گے تو مزید سمجھ آئے گی۔ جی۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ تو اب تم اس کا مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے تم کو ترک کر دیا، اور دائمی عذاب چکھو ان برے کاموں کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔ جی یہ برے کاموں کا بدلہ ہے، یہ ایسے نہیں جہنم بھر دینی، بلکہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں جہنم بھری جائے گی۔ جی۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی آیت پڑھ کر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کہ ان کے پہلو بستروں سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام کیے ہوئے ہیں اور سجدہ ریز ہیں، اور خوف و طمع میں اس کو بلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى الاتمہ، فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز جس کو کہا جاتا ہے نا، اس نماز کا انتظار کرنے والوں کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ اس وقت کھانا کھایا ہوتا ہے، نیندیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ترمذی 3196 3196۔ یہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان لوگ تکلف کر کے جاگتے تھے کہ عشاء پڑھ کے سونا ہے۔ تو آج کل تو ماحول بدل گیا نا، تو جب بجلیاں نہیں ہوتی تھیں اور کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کا تقوی عروج پر تھا، تو ان کے حق میں آیت اتری ہے۔ ابو داؤد 1321۔
1321. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تو کسی کو معلوم نہیں جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے بدلہ اس کا جو وہ نیک کام کرتے تھے. جی، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے آگے اللہ کی بارگاہ میں تیار ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی اعددت العبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا ہوا ہوگا. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرؤوا وان شئتم، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ نے باقاعدہ پڑھی اور اس کے بارے میں اللہ کا وہ فرمان جو حضور نے حدیث قدسی کے طور پر ارشاد فرمایا ہے وہ سارا سنایا. بخاری 4779 4779. دیکھتے جائیے، قرآن پڑھ پڑھ کے حضور نے وضاحتیں کی ہوئی ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور صحابہ کبھی کبھی خود آیت پڑھ دیتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. تو کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں. جی، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہوتے، اندھا اور دیکھنے والی آیتیں گزری ہیں، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہوتے. تو یہاں فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے. جی. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغ ہیں مہمانی کے لیے ان کے نیک کاموں کے بدلے میں. سبحان اللہ. آگے چلیے. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اور جو لوگ نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. 3 اجزاء ہیں. فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 2، اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے. نمبر 3، ان کو کہا جائے گا کہ چکھو، یہ تمہارے گناہوں اور تکذیب کا انجام ہے. آگے چلیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ضرور ہم انہیں کچھ نزدیک کا عذاب دنیا میں چکھائیں گے بڑے عذاب کے سوا، تاکہ وہ باز آ جائیں. جی، یہ آیت جنگ بدر سے پہلے اتری تھی. دنیا میں عذاب سے مراد بدر کے اندر جو انہوں نے عذاب اٹھایا وہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب جنگ بدر کا عذاب تھا. مستدرک حاکم 3602. ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، مسلم 2799 2799. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے. آیتیں پڑھ کے سنائی گئی، اثر نہیں ہوا، مجرم سے بدلہ لیا جائے گا. آگے چلیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کے ملنے سے آپ شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کی تھی. عن ابن عباس مرفوعاً ای من لقاء موسیٰ ربہ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ملاقات کرنا اس آیت میں بیان ہوا ہے. مجمع الزوائد 11270 بیسیکلی طبرانی میں ہے. مجمع الزوائد 11270
سند صحیح ہے. آگے چلیے جی. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے تھے. جی ہم نے ان میں سے امام ایسے بنائے یہدون بامرنا ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لما صبروا اور صبر کرتے تھے. مکانوا بآیاتنا یوقنون ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ما رزق عبد خیر لہ ولا اوسع من الصبر. اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی سب سے اچھی چیز اور سب سے زیادہ وسعت والی چیز اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو اس کا نام صبر ہے. مستدرک حاکم 3603 3603. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. جی آسان ہے. آگے چلیے. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات افلا يسمعون. اور کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش گاہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا وہ نہیں سنتے. جی پہلے والے لوگوں کا ہلاک ہونا اس میں بعد والوں کے لیے نشانیاں ہیں عبرت ہے. آگے چلیے. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا وہ نہیں دیکھتے. جورز بنجر. آگے چلیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. جی یہ بار بار کفار کے ایسے اقوال بیان ہو چکے ہیں. چلیے. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. جی تمہیں فیصلے کے دن کا انتظار ہے کہ کب آنا ہے. وہ آ جائے گا تم اپنی بات سوچو کہ اس دن پھر تمہارا ایمان لانا بھی فائدہ نہ دے گا. پچھتانا اور توبہ کرنا تو بات کی بات ہے. آگے جی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. تو ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. جی انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. آپ اپنا کام کر چکے فرض ادا کر چکے اور ان کے اوپر جو کچھ بیتنی ہے اس کا انتظار کیجئے اور یہ خود نادانستگی میں آلریڈی منتظر ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات آرام کرنے سے پہلے کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ سورۃ سجدہ اور سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک یہ دونوں پڑھ کے سوتے تھے. عام طور پر سورۃ ملک کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے اور یہ سورت بھی اس کے ساتھ شامل ہے. حدیث ترمذی میں ہے حدیث نمبر 2892. اس کی سند صحیح ہے. ترمذی 2892 صحیح. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.